اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تم کہتے ہو کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں، ہم کو تو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، ہم کو تو ملتی ہی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو جس دور میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوتا تھا، چرچا ہوتا تھا، عروج ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ دیتا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت طب، جو علاج معالجہ ہے، اس کا بول بالا تھا، بڑے بڑے طبیب دنیا میں بستے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، رب اس کو آنکھوں میں نور دیتا تھا۔ تو اللہ کا کوئی بھی نبی جس دور میں آیا، اس دور میں جو معجزہ تھا وہ اس کے مطابق ہوتا تھا کہ جو لوگوں میں اس وقت بول بالا ہوتا تھا، چرچا ہوتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت زبان کا، فصاحت اور بلاغت کا، شعر و شاعری کا بڑا دور تھا، اور شعر و شاعری لوگوں پہ اتنی غالب تھی کہ کسی کی تعریف بھی کرنی ہوتی تو شعر کی صورت میں کرتے تھے، کسی سے لڑائی بھی کرنی ہوتی تھی تو شعروں کی صورت میں کرتے تھے۔ زبان کا اتنا عروج تھا، اور اس حد تک عروج تھا کہ جب کوئی شاعر اچھا شعر لکھ لیتا تھا تو وہ اس کو تختی پر لکھ کر کعبے کے غلاف سے باندھ دیتا تھا، اور جب تک اس سے بڑا شعر نہیں آتا تھا، پہلے شاعر کا شعر کعبے کے غلاف سے لٹکا رہتا تھا۔ اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ جب شاعروں نے اپنے شاعری کا عروج دیکھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت نبی پاک کو جو معجزہ دیا اس کا نام قرآن ہے، اور جس وقت سورۃ الکوثر نازل ہوئی، رسول کریم نے اس کو ایک تختی پہ لکھوایا اور کعبے کے غلاف سے باندھ دیا، تو تمام شاعروں نے اپنے شعر یہ کہہ کر اتار لیے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو ہر نبی جس دور میں تشریف لاتا ہے، اس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوتا ہے، اللہ اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ دیتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ قرب قیامت کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئیں گے جو چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھ لیا، وہاں پہ دنیا نئی آباد کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 14 صدیاں پہلے لا مقام پر بلا کر یہ ثابت کیا تھا کہ تم کہیں بھی پہنچ جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔
لوگ کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جاتے. میں ایک بڑی سادہ سی دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایک لائن تم کھینچ دو کہ یہ حضور کی حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. پہلے بتاؤ تو صحیح حضور کے عروج کی حد کیا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا، عروج کی حد تو بتاؤ نا کہ بھئی یہ حضور کی حد ہے، تو اس سے آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے سوا حضور کی تعریف میں جو دل میں آئے وہ کہہ دو، کیونکہ وہ خدا نہیں اور خدا کے بیٹے نہیں، وہ خدا کے محبوب بھی ہیں، خدا کے رسول بھی ہیں، خدا کے نبی بھی ہیں. تو اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ دیا تاکہ قیامت تک کوئی کہیں بھی قدم رکھ لے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم حضور تک پہنچ گئے، ہم دین تک پہنچ گئے. تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ اس کے دور کے مطابق دیا. اللہ رب العزت نے جب واقعہ معراج ذکر کیا نا، ایک لفظ اگر آپ سمجھ لیں گے نا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. بڑا توجہ طلب ایک ہی جملہ ہے معراج کے سارے اعتراض ختم کرنے کے لیے. ایک ہی جملہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. آپ واقعہ معراج پورا پڑھ کے دیکھ لیں، حضور نے کبھی نہیں یہ کہا کہ میں معراج پر گیا. معراج پر بلانے کا تو دعوی رب نے کیا کہ میں نے بندے کو سیر کرائی ہے. معراج کا ذکر تو کیا ہی خدا نے ہے. قرآن میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو سیر کروائی ہے، میں نے اپنے نبی کو سیر کروائی ہے. دعویٰ تو حضور نے کیا ہی نہیں ہے. حضور نے تو یہ کہا ہے کہ مجھے خدا نے بلایا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بندے کو بلایا. تو اعتراض تو تب بنتا جب حضور کہتے. یہاں تو ذکر ہی خدا نے کیا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. تو جو واقعہ معراج ہے اس کو جب اللہ رب العزت نے ذکر کیا نا تو پہلا لفظ ہی کیا بولا؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری. اب ہم نے ایک حدیث پاک سب نے سنی ہوئی ہے، آج تھوڑی سی توجہ سے سنیں گے تو اور مزہ آئے گا. پہلے آپ نے سنی ہوگی نقیبوں سے، انہوں نے اپنے چھمک چھلو انداز میں سنائی ہوگی نعرہ لگوانے کے لیے. چلو تھوڑی میں سادہ کر کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے نا وہ تھوڑا چھمک چھلو والا ہے. جب تک وہ ہمارے اندر والا نظام بڑھ کے نہ ہمیں محفل کا مزہ ہی نہیں آتا. اب حدیث پاک کے الفاظ کیا، بڑے ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تاڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ. کیا کہتا ہے ایک مرتبہ؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگاتا ہے. اور درخت کا عالم بلا کیا؟ میرے رسول کریم نے فرمایا ایک گھوڑا 70 سال تک مسلسل بھاگتا رہے بغیر وقفے کے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. اتنا طویل درخت ہے. کس کے کہنے پہ لگا؟ تاڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ. کس کے کہنے پہ لگا؟ اب شرعی مسئلہ سنیں پھر آپ کو حدیث کا مزہ آئے گا. ایک بندہ رستے سے گزر رہا ہو، وہ کھجور کھائے، توجہ کریں گے ایمان تازہ ہوگا. اتنی حدیث تو آپ نے سنی ہے سب سے. اب اگلی بات بھی سنیں. ایک بندہ رستے سے گزر رہا ہے، اس نے کھجور کھائی اور جو گٹھلی تھی نا کھجور کی وہ کسی کی زمین میں پھینک دی. اب وہ زمین جو تھی وہ زرخیز تھی، بارش برسی، کھجور کی گٹھلی سے ایک پودا بنا، وہ درخت بنا اور پھل لگ گیا. اب اختلاف یہ پیدا ہوا کہ یہ جو درخت ہے یہ گٹھلی پھینکنے والے کا ہے یا جو زمین کا مالک ہے درخت اس کا ہے. یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو درخت کس کا ہونا چاہیے؟ جس کی، پھر بولے گٹھلی پھینک. اب گٹھلی سے جو درخت لگے گا وہ زمین کا مالک تھوڑی ہو جائے گا. تو اب اختلاف یہ ہوا کہ بھئی جو گٹھلی پھینکی تھی مسافر نے، بارش برسی، اس سے پودا لگا، درخت بنا، اس پہ پھل لگا. اب جھگڑا یہ پیدا ہوا کہ آیا وہ جو درخت کسی کی زمین میں اگا ہے وہ گٹھلی پھینکنے والا اس کا مالک ہے یا جس کی زمین ہے وہ اس درخت کا مالک ہے؟ تو بالاتفاق یہی حکم ہے کہ جو زمین کا مالک ہے درخت اسی کا ہوگا. اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جو زمین کا مالک ہوتا ہے درخت، پھر بولے جو زمین کا مالک ہوتا ہے درخت،
ایسا نہیں ہے کہ زمین کسی کی ہو اور درخت، پکی بات ہے، جس کی زمین ہوگی درخت اسی کا ہوگا۔ اب وہ حدیث دوبارہ سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا درخت جنت میں لگاتا ہے۔ یہ کیسے ہو کہ جنت کسی کی ہو اور درخت کسی کا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب اس کے نام پہلے جنت کی زمین کرتا ہے، پھر درخت بنا کے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یار ایک مرتبہ حضور کا امتی سبحان اللہ کہے۔ تو اللہ نے جب اپنے محبوب کی سیر کا ذکر کیا تو شروع کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے نا تو ماں دیکھے تو کہتی ہے سبحان اللہ، باپ دیکھے تو کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جس وقت حضور شب اسرا کے دولہا بنے نا، اس وقت حضور کی والدہ بھی حیات نہیں تھی، حضور کے والد بھی حیات نہیں تھے، حضور کے چچا کا بھی وصال ہو گیا، حضور کے دادا کا بھی وصال ہو گیا، حضور کی رفیق حیات سیدہ ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شب اسرا کا، معراج کا دولہا بنایا نا، تو دیکھ کر کوئی کہنے والا نہیں تھا سبحان اللہ، تو رب نے خود ہی فرما دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اللہ کسی اور جملے سے بھی شروع کر سکتا تھا لیکن فرمایا سبحان اللہ۔ محبوب کوئی نہیں کہہ رہا، رب تو کہہ رہا نا سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو سیر کروائی وہ کروائی لیلاً، رات کو۔ اعتراض پیدا ہوا کہ دن کو کیوں نہیں کروائی؟ دن کو کرواتے سب جاتے بھی دیکھتے، آتے بھی دیکھتے، تاکہ لوگ ایمان لے آتے۔ رات کی تاریکی میں سیر اس لیے کروائی تھی تاکہ صبح اٹھ کے پتہ تو چلے کہ صدیق اکبر کون ہے اور ابو جہل کون ہے، مانتا کون ہے اور انکار کیوں کرتا۔ اس کی وجہ ہے، آپ سورہ بقرہ کو شروع سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھ کر تو سارے مان لیتے ہیں، ایک چیز سامنے ہو، واضح ہو، ظاہر ہو، وہ تو سب مانیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب ایمان والوں کا تذکرہ کیا قرآن میں تو پہلی نشانی ایمان والوں کی یہ بتائی الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جیسے ہم سب نے خدا کو دیکھا نہیں، لیکن یقین ہے کہ خدا، ہم نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، قبر کے سوال جواب دیکھے، حشر کا میدان دیکھا، جنات دیکھے، فرشتے دیکھے، لیکن سب پر ایمان ہے۔ کیوں؟ کہ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ اگر دن کو سیر کروائی جاتی تو سارے دیکھتے۔ وہ بادشاہ ہارون رشید تھا نا، وہ اپنی شاہی سواری پہ شاہی لشکر کے ساتھ گزر رہا تھا تو رستے میں نا دریائے دجلہ کے کنارے بہلول دانا نا ریت کے ساتھ، جو دریا کی ریت ہوتی ہے نا اس سے نا گھر بنا رہا تھا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے روک کر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ ہارون رشید میں نا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور ہارون رشید یہ کہہ کے گزر گیا۔ ہارون رشید کے پیچھے پیچھے زبیدہ جو اس کی بیوی تھی، ملکہ تھی، اس کی سواری آ رہی تھی، وہ بھی رکی۔ اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا کہ میں جنت کے نا گھر بنا رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنا؟ کہا 10 درہم کا۔ زبیدہ نے 10 درہم دیے، بہلول نے پکڑے اور دجلہ کی لہروں میں پھینک دیے، اور ریت اٹھا کے کہنے لگا زبیدہ یہ گھر تیرا ہوا۔ زبیدہ چلی گئی۔ اب ہارون رشید رات کو سوتا تو دیکھتا فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک محل آتا ہے، بڑا خوبصورت محل ہوتا ہے، اور باہر لکھا ہوتا ہے ملکہ زبیدہ۔ ہارون رشید داخل ہونے لگتا ہے تو فرشتے دربان روک دیتے ہیں کہ تیرا نہیں، تیری بیوی کا ہے۔ اس نے کہا میری بیوی کا تو جانے دو۔ کہا نہیں، یہاں پہ اپنا اپنا لینا پڑتا ہے، وہ دنیا ہے جہاں کٹھے رہ لیتے ہو، ایتھے عملہ تے ہونے نہ بیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنے۔ کہا تیری بیوی کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ اب وہ اٹھا تو بڑا شرمندہ ہوا کہ جس کو میں دیوانہ، مجذوب اور پگلا کہہ کے چھوڑ آیا تھا وہ تو جنت کے گھر بیچ رہا تھا۔ صبح اٹھا تو سواری لی، پھر دجلہ کے کنارے آیا تو بہلول پھر بیٹھا نا ریت کے ساتھ جنت کے گھر بنا رہا تھا، یعنی وہ کھیل رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا۔
کہنے لگا بہلول یہ کیا بات ہوئی، کل تک 10 درہم کا تھا، آج 10,000 درہم کا؟ تو بہلول نے کہا ہارون رشید سن، کل تو سودا دیکھا نہیں تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، دیکھ کے تو سارے مان لیتے ہیں۔ اس لیے جب معراج کروائی تو رات کی تاریکی میں کروائی، تاکہ صبح اٹھ کے پتہ تو چلے صدیق اکبر کون ہے۔ صدیق اکبر کا صدیق اکبر جو لقب ہے وہ پڑا ہی تب تھا جب انہوں نے حضور کی معراج کی تصدیق کی تھی۔ کیوں کہ ابو جہل نے جا کے صدیق اکبر کے دروازے پہ کہا تھا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمان پہ گیا، سیر کر کے آیا، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، تو کیا تو اس بات کو مانے گا؟ صدیق اکبر نے کہا میں تو نہیں مانتا۔ کہا اگر یہی بات تیرا یار محمد کہے، کہنے لگے اگر انہوں نے کہا تو میں سچ مانتا ہوں۔ تب جناب ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا تھا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے جب ذکر کیا معراج کا، میں مختصر کرتا ہوں، سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ آپ بڑی توجہ سے ایک جملہ اور سنیں قرآن پاک کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت ہے۔ کس کے ارد گرد؟ پھر بولیں۔ اب آپ ماشاءاللہ سب ذی شعور ہیں، الحمدللہ سب سمجھدار بیٹھے ہیں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ بولے نا صحیح آپ سب کہیں گے بھی مسجد کے اندر برکت ہے، جو ثواب ادھر نماز پڑھنے کا وہ گلی میں پڑھنے کا، کیونکہ جو مسجد ہے برکت اس کے اندر ہوتی ہے، ارد گرد۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر برکت رکھی ہے۔ اب کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کسی بھی مسلک کی ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں، آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکت اس لیے ہے کہ وہاں پہ اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں۔ پتہ چلا کہ جہاں پہ اللہ کے نبی بستے ہوں وہاں برکت ہوتی ہے۔ یار جہاں پہ مسجد اقصیٰ میں وہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں جو معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے، یار ان کے مزار ہوں تو برکت ہوتی ہے۔ تو جو سارے نبیوں کا امام بن کے آیا ہے، سوچو گنبد خضرا کے سائے میں کتنی برکتیں بڑھتی ہوں گی یار، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ۔ حضور کے بارے میں نا لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ بڑی توجہ سے حدیث پاک سنیں، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی پاک نے نا مصلی سے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اوپر کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے کر لیا، پھر نماز کی حالت میں قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ نیچے، قدم پیچھے۔ صحابہ کرام جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں بڑا عجیب منظر دیکھا، آپ بار بار ہاتھ کو بلند کرتے تھے پھر نیچے کرتے تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیں گے، سیاہ ستہ کی حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مصلی سے قدم بڑھا کے ہاتھ اٹھاتا تھا نا تو جنت میں جو پھل لگے ہوئے ہیں ان پھلوں کو جا کے میرا ہاتھ چھوتا تھا۔ پہلے میں نے چاہا کہ پھل توڑوں اپنے غلاموں کو کھلاؤں، پھر میں نے جنت میں جانے تک کے لیے چھوڑ دیا۔ اب آپ نے یہاں پہ توجہ فرمانی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمین سے جو پہلا آسمان ہے نا، ایک گھوڑا مسلسل 500 سال بھاگے تو پہلا آسمان آتا ہے، پھر 500 سال مسافت کرے تو دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، 7 آسمان ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے اوپر جا کے سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور جنت میں جو درخت لگے ہیں ان کی لمبائی کا یہ عالم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی درخت اتنے لمبے اور اتنے سایہ دار ہیں کہ 70 سال تک گھوڑا مسلسل باغتا رہے تو ایک جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، حضور زمین پہ کھڑے ہوں، قدم بڑھائیں، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ اب اس حدیث کو آپ نے سمجھ لیا، اب میں دوبارہ پھر آپ کو اس حدیث پہ لاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مالک میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو کیا جواب ملا تھا کہ تو مجھے دیکھ سکتا؟
موسیٰ علیہ السلام نے 40 لیلہ، سورہ بقرہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 رات کوہ طور پہ گزاری تھی۔ اس کے بعد جا کے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ، میں اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، ذات اور صفات کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ بندہ ہے وہ اس کی ذات ہے۔ اب اس کا ڈاکٹر ہونا، عالم ہونا، پروفیسر ہونا، انجینئر ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ اس کا اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ معاف کرنے والا ہونا، یہ اس کی صفت ہے۔ ذات ہو تو صفات ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت ایک ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی صفت ہے۔ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں۔ اب ذات نہ ہو تو صفات بھی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 لیلہ، قرآن کہتا ہے 40 راتیں کوہ طور پہ گزار لی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، میں اس طور پہ اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ نازل کروں گا۔ اگر طور سلامت رہا تو تو ان قریب اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اب اللہ رب العزت نے 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام کو چلا کروایا، انتظار کروایا، اور 40 راتوں کے بعد کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ نازل کیا۔ طور جل کے راکھ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم بھلا کیا تھا؟ جنہوں نے اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آپ کالی رات میں کالے پتھر پہ 27 میل دور، کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلا کرتی تھی اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ موسیٰ کی نظر کا کمال ہے، جنہوں نے طور پہ اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا۔ تو نظر کی حد یہ ہے کہ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی ہے، موسیٰ 27 میل دور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوچو جو محبوب سامنے بیٹھ کے رب کی ساری ذات دے کے آیا ہوگا، اس مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار موسیٰ ایک صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھیں تو نظر کی انتہا یہ ہے۔ اور جس نبی علیہ السلام نے رب کا جلوہ دیکھا ہوگا، ذات دیکھی ہوگی، اب سنیں نظر کا کمال کیا ہے۔ حدیث ہم نے سنی تھی کہ حضور نے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوا۔ زمین سے پہلا آسمان 500 سال، 7 آسمان 500 سال، سدرۃ المنتہا، اس کے پاس جنت، جنت میں درخت 70 سال گھوڑا دورے، تو جنت کی جو درخت ہیں ان کی لمبائی کو نہیں چھو سکتا۔ اب میں یا آپ ہاتھ اٹھائیں نا تو ہمارے سر سے فٹ یا 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی نظر اٹھائیں تو ہماری نظر دوسرے آسمان تک جاتی ہے، کیونکہ جو ستارے بالکل واضح چمکتے روشن نظر آتے ہیں نا وہ پہلے آسمان کے تارے ہوتے ہیں، اور جو دھندلے دھندلے کبھی نظر آئیں کبھی چھپ جائیں وہ دوسرے آسمان کے تارے ہوتے ہیں۔ ایک کافر بھی ہو تو اس کی نظر دوسرے آسمان تک جا سکتی ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، حضور مصلی سے قدم بڑھائیں، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو فٹ 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور نظر اٹھائیں تو صرف دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ یار محبوب صرف ہاتھ اٹھائیں تو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت، جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ سوچو وہ محبوب جب نظر اٹھاتا ہوگا تو مصطفیٰ کی نظر کا کمال کہاں تک ہوگا یار؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا مالہی۔ ایک شکوہ جی آپ حد سے بڑھ جاتے ہو۔ میں نے تو بھائی بڑا سادہ جملہ بولا ہے، حضور کی جہاں حد ہے نا لائن تم لگا دو، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح عروج کی حد ہے کیا؟ حضور کی حد ہے کیا؟ ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا۔ آخری حدیث پاک بڑی توجہ طلب۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ حضور مدینے میں کیسے سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم پڑھ کے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی اپنے شوہر کو تانا دیتی ہے، اب اس نے تانا دیا زمین پہ بند کمرے میں 4 دیواری میں، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ جب بیوی نے شوہر کو تانا دیا نا تو جنت سے وہ حور باہر جھانکتی ہے
جو کل کو اس بندے کی بیوی ہوگی۔ وہ حور جنت سے باہر جانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بدبخت عورت، اس کو تنگ نہ کر، یہ چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے اور کل جنت میں میرا شوہر ہوگا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، بیوی نے تانا کہاں پہ دیا؟ زمین پر۔ حور نے کہاں سنا؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا، اس کے پاس جا کے جنت۔ اب بیوی کلام کر رہی ہے بندے سے، کہاں پر؟ اور اتنی آواز ہے کہ ساتھ والے کمرے میں آواز بھی نہیں گئی، لیکن حور نے کہاں سنا؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرہ کے پاس جنت، جنت میں بیٹھی حور نے سنا۔ اب آپ کسی سے پوچھو حور کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا، بھئی کل کو جو مصطفیٰ کے غلام جنت میں جائیں گے ان کی جو بیویاں ہیں وہ حور ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، زمین پہ گفتگو ہو تو سات آسمانوں کے اوپر جنت میں بیٹھی حور سنتی ہے، جواب بھی دیتی ہے، یار مصطفیٰ کے غلام کل کو جو جنت میں جائیں گے ان کی بیویوں کا سماعت کا عالم یہ ہے کہ بات زمین پر ہوتی ہے، وہ سنتی جنت میں ہے۔ اب تم بتاؤ جنت دور ہے کہ مصطفیٰ کا مدینہ دور ہے؟ یار مصطفیٰ کے غلاموں کی بیویاں تو سن لیتی ہیں اور تم کہتے حضور نہیں سن سکتے۔ یار یہ ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے، اور یہ آج شروع ہوئی ہے۔ آپ آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، آج لوگوں نے آ کے یہ ہمارا ذہن خراب کرنا شروع کیا۔ آپ نے بس ایک جملے پہ قائم رہنا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا، کوئی حد ہی نہیں ہے بھائی، حد تم بتا دو، آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے۔ شکوہ یہی ہے نا کہ تم حضور کی حد سے تجاوز کر جاتے ہو، یہی شکوہ نا کہ تم شان بڑھا دیتے ہو۔ تو سادہ سا جملہ میرے بھائی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ صرف ایک کاغذ پہ لکھ کر دے دیں کہ حضور کی شان یہاں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح حضور کی حد کیا ہے؟ کیوں بلا ورفعنا، اللہ کہہ رہے میں نے بلند کیا ہے۔ جب بلند کرنے والا خدا ہے تو پھر ہمارے پیٹ میں کیوں مروڑ اڑتا ہے؟ تو معراج کو دو لفظوں میں سمجھنا ہو تو معراج کس کو کہتے ہیں؟ جو دل میں بستا ہو۔ کیا کہا؟ جو دل میں بستا ہو، وہ آنکھوں میں آ جائے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ دل میں بسنے والا آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ آخری جملہ، معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے 3 شکوے کیے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے، میں صرف ایک پر تبصرہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا محبوب تیری امت کو رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے میں نے محنت سے کمایا، رزق میں دے رہا ہوں، اور یہ جگہ جگہ دعویٰ کرتی ہے کہ میری محنت کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر رزق نامہ اعمال تول کر ملتا تو ہم جیسے نکموں کو ایک لقمہ بھی نہ ملتا۔ خدا کی قسم، جتنا رزق ملتا ہے اس کے کرم سے ملتا ہے۔ ہم ایک طرف ترازو میں اپنا نامہ اعمال رکھیں اور جتنی نعمتیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں دوسرے ترازو میں اس کو رکھیں، تو بتائیں نامہ اعمال دے کر رزق ملا، کمائی دے کر رزق ملا، اس کی عطا سے ملا۔ اس کو میں سادہ لفظوں میں یوں سمجھاتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا نا کہ بھائی ساری میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے تو میرے نصیب میں ہوا ہے، آپ توجہ فرمائیں، ایک بندہ سارا دن مزدوری کرے، رات کو اس کو 1000 یا 1200 روپیہ اس کی مزدوری کی اجرت ملے، اب وہ اجرت لے کے رستے میں چلتا چلتا اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو، اور اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے کہ اس کے ساتھ ڈکیتی والا معاملہ ہو، اب جو سارا دن کی اس کی محنت تھی، اس کا جو بدلہ تھا، جو اجرت تھی، جو رزق تھا، وہ تو چوری ہو گیا۔ اگر رزق کھانے کے لیے ہمیں نصیب ہو دو اور ہم کہیں جی ہم نے محنت سے کھایا ہے، پھر تو کسی کی چوری نہیں ہونی چاہیے، جو جو کمایا ہو وہ سارا کھانا نصیب ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیں، لوگوں کے پاس کروڑوں کے بنگلے ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں، آپ ان کو کوئی کھانا پکا کے دیں نا گوشت، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوگا۔ میں منبر رسول پہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، لوگ کروڑ نہیں ارب پتی ہیں، ارب پتی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے نصیب میں اللہ کی لکھی ہوئی نعمتیں نہیں ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کی دعوت کی، 28 ڈشیں پکائی، اور جو آنے والا سیاستدان مہمان تھا نا،
وہ اپنے گھر سے سکی روٹی اور ساتھ دال لے کر آیا تھا کہ اس کو بیماریاں اتنی ہیں کہ وہ چیز کھا نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے عذاب کی انتہا دیکھیں کہ جتنا مال کھا لیا وہ کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ یہاں کسی مزدور کو 4 روٹیاں کھانے کے اندر 5ویں دے دو، انہوں کو تو 4 کرنا 5ویں بھی لے آؤ۔ وہ شکر ادا کرو، جو کماتے ہو وہ نصیب بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے اربوں کمایا ہے، بہت ساری رب کی نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کا ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتے، بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک لقمہ ملو تو جان جا سکتی ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رزق میں دیتا ہوں، اور تیری امت کہتی ہے محبوب کہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ شیخ سعدی جنگل میں گئے نا، دیکھا کہ بیڑیا تھا، 4 ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا محبوب اس کا تو جو ذریعہ معاش تھا وہ شکار کرنے کا ذریعہ ٹانگیں تھی، اس کی تو 4 ٹانگیں نہیں ہیں، یہ کھاتا پیتا کیسے ہے، زندہ کیسے ہے؟ شیخ سعدی یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تو کچھ دیر کے بعد ایک شیر آیا، اس نے ایک ہرن کا شکار کیا، شیر نے ہرن کو کھایا، جو بچا کچا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ جو گیدڑ تھا، بیڑیا تھا، وہ رینگتا اس بچے کچے کے پاس گیا، کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی، اللہ تو اتنا کریم ہے، ایک جانور، بے زبان جانور جس کے شکار کا ذریعہ ٹانگیں ہیں، تو نے ٹانگیں بھی چھین لی، پھر بھی اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دیا۔ اللہ میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اگر میں بیٹھ جاؤں تو رزق تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، شیخ سعدی گیدڑ نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری محنت کی کمائی ہے۔ آج سے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے کہ اللہ کے کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے محنت کی ہے، اور جب وہ بڑھاپے میں جاتے ہیں نا تو ان کی کمائی ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی۔ اس واسطے جب بھی ایک لقمہ ملے تو کیا کہنا، یہ اللہ کا۔ اللہ نے شکوہ کیا ہے محبوب رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے محنت سے کمایا ہے۔ اس واسطے واقعہ معراج کو سادہ لفظوں میں بس اتنا سمجھنا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ وما علینا الا البلاغ۔